چل ادب کا مقام آیا ہے، تیرے قدم کے نیچے اب امام کا نام آیا ہے۔ میں کہتا ہوں سارے ناخواں بھی جمع ہو جائے تو وہ ایک عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ عالم جو ہے وہ نبی کے علم کا وارث ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا دین کے وارث ہیں، لہذا ادب سے بات کروں گا۔ حدود کے اندر یہ سارا دین چھپا ہے، درود کے اندر اور نبی کے نام کے نعرے وہی لگاتا ہے۔ حلال خود ہے جن کے وجود کے اندر کہ یہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خدا کے نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ اب حضرت کا خطاب ہوگا اور خطاب لاجواب ہوگا، مثل گلاب ہوگا، سننے والوں کو بہت بڑا ثواب ہوگا۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد ضیاء الدین نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں التماس کہ اپنے خوبصورت اور خوش الحان وائس سے ہم تمام حاضرین و سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ بیچ میں جو خلا ہے اس کو آپ پر کر دیں، آپ قریب قریب تشریف لے آئیں۔ جو احباب قریب قریب تشریف لے آئیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں دل سے، اللہ جو قریب قریب ہو کر بیٹھ جائے مولا تو انہیں مدینے کے قریب کر دے یا اللہ۔ قبولیت کا وقت ہے، خلا پر فرمائیں، محبتوں کے ساتھ بیٹھیں۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی محمد صاحب القرآن وعلى آلہ وأصحابه ذوي الخيرات والإحسان، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، وہ عہد بیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، میرے آقا تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، بیک آواز ہو کر، بیک زبان ہو کر، شروع سے لے کر آخر تک دائیں بائیں جتنے احباب بیٹھے ہیں بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، لگتا یہ ہے کہ آپ سو چکے ہیں، نیند کا غلبہ ہے آپ پہ، تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیں۔ درود تو وہ درود ہے جس کے پڑھنے سے خدا کا قرب بھی ملتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا قرب بھی درود سے ملتا ہے۔ تو پھر محبت سے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کی آواز آئی ہے لیکن زیادہ تر خاموش ہے، چونکہ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے بولنا نہیں۔ ایسا نہیں کرو، وہ زبان کس کام کی جو حضور کے درود پہ نہ بولے، حضور کی محبت پہ نہ بولے، وہ زبان کس کام کی ہے؟ اللہ نے زبان دی ہی اپنے محبوب کی ثنا کے لیے ہے، آقا کے درود کے لیے دی ہے۔ تو جس جس کا یہ عقیدہ ہے بلند آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. انتہائی واجب الاحترام عالی جناب علماء کرام و مشائخ اعظام و قابل تذکر و احتشام برادران اسلام، جمال مصطفیٰ کے دیوانوں، حسن آقا کے مستانوں، شمع رسالت کے پروانوں، دعا ہے میری اے خلاق کے اعظم، اے کعبہ کے رب، ہم سب کا مل کر آنا، مل کر بیٹھنا، چل کر آنا، مل کر بیٹھنا، محفل والوں کا محفل سجانا میرے اللہ اپنی دربار میں قبول فرما. ہمارے فضل الرحمان صاحب، ارباب صاحب و دیگر احباب نے بڑا خاص الخاص اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ ان کے اہتمام و انتظام کو اپنی دربار میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے معاونین ہیں، جتنے محبین ہیں، جتنے آقا کے نوکر بیٹھے ہیں، اللہ سب کی حاجات کو پورا فرمائے. میرے بھائیوں، اب دیکھیں ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، وقت بہت ہو چکا ہے، یہ وقت تو سونے کا ہے، لیکن ہم تو یہاں کھو چکے ہیں، نہ سوتے ہیں بلکہ کھو چکے ہیں. ایسا نہیں کریں، حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں. اکثر کہا کرتا ہوں کہ سونا ہی بن گئے نہ سونے سے اہل دل، چونکہ آج کل مصروفیت کا دورہ ہے، لیکن کوئی جاگتے ہیں روڈوں پہ، کوئی جاگتے ہیں سینما پہ، کوئی جاگتے ہیں ہوٹلوں پہ، کوئی جاگتا ہے مکاری میں، کوئی جاگتا ہے فنکاری میں، کوئی جاگتا ہے بدکاری میں. آپ جاگ رہے ہیں رسول اللہ کی وفاداری میں. جو وفادار آقا کے غلام بیٹھے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. جزاک اللہ. بلا تمہید میں حاضری پیش کرنے لگا ہوں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو ایک مرتبہ بھی زبان سے پڑھے گا نا لا الہ الا اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بھی داخل جنت فرمائیں گے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. جس کی زندگی کی شام ہو رہی ہوگی وہ آخری ساعتوں میں یہی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اسے بھی داخل جنت فرمائے گا. لیکن آج جب بچے پیدا ہوتے ہیں تھوڑا سا بولنے کے قابل ہوتی ہیں تو انہیں ماں سکھاتی ہے بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ سکھایا جاتا ہے، یہ کلمہ دین اسلام ہے، یہ کلمہ مسلمان کی پہچان ہے. ہم سب کلمہ گو بیٹھے، کہو ذرا سبحان اللہ. میں اس کلمے سے آغاز کرنے لگا ہوں، ذرا بلند آواز سے ایک مرتبہ ذرا جھوم کے کہیے سبحان اللہ. مزیداری نہیں ہے سبحان اللہ میں، ٹھیک ہے مجھے جو وقت ملا ہے میں تو اسے ظاہر بیان کرنا ہے، لیکن آپ لطف کے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ بذوق گفتگو سنیں گے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. او میری ملت کے نوجوانوں، میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں، کلمہ شریف کے لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حروف ہیں، جناب محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں. لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں. لا الہ الا اللہ بھی عیب بے عیب ذات ہے، ہر عیب سے پاک ذات ہے. محمد کی ذات بھی بے عیب ہے، وہ بھی ہر عیب سے پاک ہے. لیکن میری ملت کے نوجوانوں میں بتانے لگا ہو، اللہ کریم نے فرمایا او میرے محبوب مصطفیٰ، میں بنانے میں بے مثال ہوں، تو بننے میں بے مثال ہے. میں سجانے میں بے مثال ہوں، تو سجنے میں بے مثال ہے. میں پڑھانے میں بے مثال ہوں، تو پڑھنے میں بے مثال
مثال ہے، میں لامکاں پہ بلانے میں بے مثال ہوں، تو لامکاں پہ آنے میں بے مثال ہے، میں رافع میں بے مثال ہوں، تو رفعت میں بے مثال ہے، میں ثانی ہونے میں بے مثال ہوں، تو ثنائیت میں بے مثال ہے، میں خدا ہونے میں بے مثال ہوں، تو مصطفیٰ ہونے میں بے مثال ہے، میری ربوبیت بھی بے مثال ہے، اور پیارے محبوبہ تیری ختم نبوت بھی بے مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میری ملت کے نوجوانوں، میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں، جب میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات ارضی پہ تشریف آوری ہوئی، جلوہ گری ہوئی، سیدہ آمنہ نے میرے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہنے لگی محبوب میں نے آپ جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت بی بی شفا نے دیکھا، کہنے لگی میں نے آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ بی بی صفیہ نے دیکھا، کہنے لگی میں نے آپ جیسا حسن والا نہیں دیکھا۔ حضرت سویبہ نے دیکھا، کہنے لگی میں نے آپ جیسا حسن والا نہیں دیکھا۔ اللہ واللہ بی بی حلیمہ تشریف لے آئی، آکے میرے آقا کے جلوہ کو دیکھتی ہے، آقا کے رخ کے بددعا کو دیکھتی ہے، کہتی ہے محبوبہ میں نے آپ جیسا حسن و جمال والا کہیں نہیں دیکھا۔ اتنے میں حضرت حسان بن ثابت کی باری آ گئی، وہ فرمانے لگے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب میری آنکھ نے آپ جیسا حسن و جمال بکمال نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، فرمایا نہیں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ بڑے بڑے حسن و جمال والے موجود ہیں، لیکن میرا دعویٰ یہ حسان بن ثابت فرماتے آقا جی آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، نہ جن سکتی ہے۔ پھر وہ کہتے خلقت مبرم، میرے محبوب ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، ہر عیب سے منزہ گئے، پاک ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب آپ نے جیسا چاہا رب نے آپ کو ویسا بنایا۔ تو پتہ چلا حسان کی زبان سے، حسان بن ثابت کہتے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عبدالمطلب تشریف لائے، کہنے لگے میں نے ایسا دل پر حسن و جمال والا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ ملک شام کا سفر میں نے کیا ہے، یمن کا سفر میں نے کیا ہے، لیکن میں نے آپ جیسا کہیں نہیں دیکھا۔ اتنے میں جبریل امین آ گئے، وہ آ کے کہنے لگے اے عبدالمطلب تو نے بھی ٹھیک کہا ہے، آمنہ تو نے بھی سچ فرمایا ہے، حلیمہ تو بھی سچ کہتی ہے، شعیبہ تو نے بھی سچ کہا ہے، اے حسان تو نے بھی سچ کہا ہے۔ جبریل امین سے پوچھتے جبریل امین کہتے ہیں جی لوگو میں تمہیں بتانے لگا ہوں، میں نے میدان عرفات میں آدم علیہ السلام کو روتا ہوا بھی دیکھا ہے۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں میں نے نوح علیہ السلام کو کشتی پہ سوار ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے کوہ طور پہ موسیٰ کلیم کو رب سے ہم کلام ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے عیسیٰ روح اللہ کو آسمانوں کی بلندیوں پہ بیٹھے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے داؤد کی آواز بھی سنی ہے، میں نے ابراہیم علیہ السلام پہ آگ گلزار ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے زکریا علیہ السلام کو شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اے جبریل تو بتا دے، وہ جبریل کہتے ہیں میں یہ بتاتا ہوں، میں نے حضرت یوسف کے حسن و جمال کو بھی دیکھا ہے، جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ
کریم. جبریل امین فرماتے میں نے یہ بھی دیکھا حسن یوسف کو جو خود رفتہ ہو گئی تھی عورتیں جنہوں نے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی تھی، میں نے ان کی ہاتھوں کی انگلیوں کو کٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے. لیکن جبریل تو بتاؤ پیارے مصطفیٰ کی عظمت کے بارے میں، پیارے آقا کے حسن کے بارے میں، پیارے آقا کی جمال کے بارے میں، میرے آقا کی خوبصورت چہرے کے بارے میں جبریل کیا بتاتے؟ کہتے لوگوں آفاق اگر دیدان میرے بتا ورزیدان بسیار خوباں دیدان، لیکن تو چیزیں دیگری. میرے آقا میں نے آسمانوں کو دیکھا ہے، میں نے سارے جہانوں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. تو پھر آپ سارے مل کے پڑھو، بڑا لطف آئے گا. کہو پھر یہ کہ جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے. آؤ میری ملت کے نوجوانوں ذرا توجہ کرنا. حضرت بی بی شیما فرماتی ہیں میں کیا کرتی تھی، شام کا وقت ہوتا تھا، میری سہیلیاں کوئی اپنے بھائی کو لے کے آ جاتی، کوئی بھتیجے کو لے کے آ جاتی، سب اکٹھی ہو جاتی اور کہتی آؤ اپنے اپنے بچوں کو ساتھ ملاتے، دیکھتے حسن کس کا زیادہ ہے، رنگت کس کی خوبصورت ہے. بی بی شیما فرماتی ہے جب میں اپنے حسن و جمال کے پیکر کو، آمنہ کے لال کو لے کے، حلیمہ سعدیہ کے باکمال کو لے کر وہاں پہنچتی تھی، میری ساری سہیلیاں کھڑی ہو جاتی تھی، وہ یہی کہتی تھی کہ جیسے میرے سر ہیں، بولو جیسے میرے سرکار. وہ یہ کہتی تھی اے شیما تیرے محبوب کے حسن و جمال کا تو کوئی جواب نہیں، ہم نے بڑے بڑے حسن و جمال والے دیکھے لیکن ہم نے آپ جیسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. حضرت بی بی حلیمہ سے پوچھتے حلیمہ تو بتا میرے محبوب کو تو نے کیسا پایا؟ آپ فرماتی ہیں میں جب باہر جاتی تھی، مکے کی نہیں بلکہ طیف کی دائیاں مجھے تانا دیتی تھی، طیف کی عورتیں کہتی تھی حلیمہ تو ہمیں یہ کہتی ہے میں بڑی غریب ہوں، فکر فاقہ میں میرا وقت گزرتا ہے، لیکن ساری رات تیرا دیوا جلتا رہتا ہے، تیرا گھر روشن رہتا ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے نہیں بیبیو میں گھر میں دیوا نہیں جلاتی، لیمپ نہیں جلاتی، چراغ نہیں جلاتی. وہ کہنے لگے نہیں آج ہم اکٹھی ہو کے آ کے دیکھیں گے تیرے گھر میں کیسے دیوا نہیں جلتا، تیرا گھر تو روشن ہی روشن نظر آتا ہے. جب وہ ساری سہیلیاں کٹھی ہو کے آئی تو کیا دیکھتی ہے؟ دیوا نہیں جل رہا، چراغ نہیں جل رہا، بلکہ میرے محبوب کا حسن والا چہرہ ہے جو ایسا چمک رہا ہے کہ سارا گھر روشن ہو چکا ہے. تو بولو جیسے میرے سر ہیں، بولو جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے. اور میری ملت کے نوجوانوں، صاحب ایمانوں، آقا کریم کی محفل میں بیٹھنے والوں، یہ قبولیت کا وقت اللہ کرے ہم سب کی حاجت حضور کے تذکرے سے، حضور کے ذکر خیر سے پوری ہو جائے. لیکن توجہ کا طالب ہو، میرے کریم آقا کی عمر 8 یا 10 سال کی پہنچے، آپ عمر کو پہنچے. ابو طالب سے عتبہ نے کہا، شیبہ نے کہا، ابو لہب نے کہا، ابو جہل نے کہا جلدی کرو اپنے محبوب
حسن و جمال والے محبوب کو لے کے آؤ جن کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین ہے. اس حسن کے پیکر کو لے کے آؤ. چونکہ قحط سالی بڑھ چکی ہے, بارش نہیں ہو رہی, ہمارا عقیدہ یہ ہے تم انہیں لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور وہاں ان کو اپنے پہلو میں کھڑا کر کے ان کے وسیلے سے دعا مانگو. جب تم دعا مانگو گے ہمارا عقیدہ ہے اللہ ان کے صدقے باران رحمت کا نزول فرمائے گا. جب حضرت ابو طالب میرے محبوب کو لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے, وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگے. ابھی دعا کے ہاتھ چہرے کے قریب نہیں کیے تھے, باران رحمت کا پہلے سے نزول ہو گیا. تو پڑھ لو جیسے میرے سے. لیکن آؤ میری ملت کے نوجوانوں, میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں, میرے آقا کی عمر شریفہ 35 سال کو پہنچی تو اس وقت کیا ہوا میرے بھائیوں؟ قریش نے کہا ہم بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے. جی بھی تعمیر کر لو. انہوں نے کہا ایک شرط پہ تعمیر کی جائے گی, جو بھی پیسہ ملائے گا حلال کمائی کا ہوگا, حرام کاری کا پیسہ نہیں لگائیں گے. چونکہ اللہ کا گھر ہے, مقدس گھر ہے, محترم گھر ہے, حلال کی کمائی ہم اس پہ لگائیں گے. بیت اللہ کی جب تعمیر مکمل ہو گئی, جب باری آئی حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے, چونکہ 4 قبیلے تھے جو تعمیر کر رہے تھے, چاروں قبیلوں کے 4 بڑے سردار تھے, وہ آپس میں جھگڑنے لگے, آپس میں لڑنے لگے. ایک نے کہا یہ میرا مقدر ہے, میں حجر اسود کو نصب کروں گا. دوسرے نے کہا میں حجر اسود کو نصب کروں گا. تیسرے نے کہا میں حجر اسود کو نصب کروں گا. اتنے میں جنگ ہونے کا معاملہ طے پائے گیا کہ ہم نصب کریں گے, یہ ہمارا حق ہے. دوسرے نے کہا میرا حق ہے, تیسرے نے کہا میرا حق ہے, چوتھے نے کہا میرا حق ہے. لیکن ایک شخص اس وقت آواز بلند کر کے کہتا ہے کائنات کے لوگوں آؤ کسی کو فیصل بنا لو, کسی کو جج مقرر کر لو. بھئی کس کو ججمن بنا لے؟ کہنے لگے وہ جو رات کو سب سے پہلے اٹھ کے صبح صادق کے وقت بیت اللہ میں آئے گا وہی اس بات کا فیصلہ کرے گا. سارے نوجوان بیت اللہ میں اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے. سردار اپنی 4 پہیوں پہ لیٹ گئے. وہ نوجوان کہتے آدھی رات کا وقت گزرا, ہم نے کیا دیکھا؟ حسن و جمال والا وہ نبی تشریف لا رہے. سارے نوجوان تعجب کرنے لگے. میرے کریم آقا نے فرمایا لوگو تم نے تو مجھے آج دیکھا ہے, میں تو روزانہ رات کو اسی وقت بیت اللہ میں آ جاتا ہوں. تو میری ملت کے نوجوانوں, میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں, سب نے کہا ہم آپ کو فیصل مانتے ہیں. سب نے آقا کریم کو کہا ہم آپ کو جج تسلیم کرتے ہیں, آپ ہماری رہبری فرمائیں, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ قتل و غارت سے بچ جائیں گے, دنگا فساد سے بچ جائیں گے, خون ریزی سے بچ جائیں گے, فتنہ فساد سے بچ جائیں گے. میرے کریم آقا نے کتنا خوبصورت فیصلہ فرمایا. میرے کریم آقا نے اپنی چادر یوں ہٹائی, اٹھانے کے بعد آپ نے چادر کو زمین پر یوں بچھا دیا. بچھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے ہاتھوں سے حجر اسود کے پتھر کو اٹھا کے چادر کے درمیان رکھ دیا. فرمایا کہاں ہیں وہ سردار؟ جی ہم حاضر ہیں. کہا کتنے لوگ ہو؟ جی ہم 4 لوگ ہیں. فرمایا لوگوں میرا فیصلہ مانو گے؟ جی آقا ہم آپ کا فیصلہ مانیں گے. فرمایا اگر 4 لوگ ہو, 4 سردار ہو, اور میری چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو تمہیں امن مل جائے گا, تمہیں سلامتی مل جائے گی, جھگڑا ختم ہو جائے گا.
میرے بھائیوں لیکن دیکھو کتنا بڑا جھگڑا تھا، کتنی بڑی جنگ کا معاملہ تھا، پروگرام تھا، لیکن میرے کریم آقا رحیم آقا نے آنے واحد میں فیصلہ فرمایا۔ چاروں سرداروں نے میرے آقا کی چادر کا ایک ایک کونا تھاما پکڑا، جب چادر کو اوپر فضا میں بلند کیا، میرے کریم آقا نے ید اللہ والے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر جب دیوار پہ نصب کرنے لگے، حجر اسود کو بھی وجد آ گیا۔ حجر اسود بھی کہنے لگا آقا تیرے ہاتھوں کی کیا بات ہے، تیرے حسن و جمال کی کیا بات ہے، روزانہ آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا، آج آپ کے ہاتھوں کی سعادت مجھے نصیب ہو گئی ہے۔ حجر اسود بھی میرے آقا کے حسن و جمال کو دیکھ کے میں کہتا ہوں یہی کہہ رہا ہوگا کہ جیسے میرے سرکار ہیں، بولو جیسے میرے، ایسا نہیں کوئی بولو جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ چہرے کو دیکھا، میرے محبوب کی زلفوں کو دیکھا، میرے محبوب کی مازاغ والی کاجل والی آنکھوں کو دیکھا، میرے آقا کے لبوں کو دیکھا، میرے آقا کی داڑھی مبارک کو دیکھا، میرے آقا کے امامے کو دیکھا، میرے آقا کی دستار کو دیکھا، میرے آقا کی گفتار کو دیکھا، میرے آقا کی سیرت کو دیکھا، میرے آقا کی صورت کو دیکھا، تو وہیں کھڑا ہو کے میرے آقا کو وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگا۔ میرے آقا گفتگو فرما رہے تھے، اچانک میرے آقا رحمت عالم کی نگاہ اٹھی، اس بچے کے چہرے پہ میرے آقا کی رحمت والی نگاہ پڑ گئی۔ جب اس بچے نے آقا کے چہرے کو دیکھا، میرے مصطفیٰ نے اس بچے کے چہرے کو دیکھا، تو آنکھوں میں بات ہو گئی، آنکھوں میں کام ہو گیا۔ وہ بچہ دل و جان سے فرفتہ ہو گیا، دل و جان سے فدا ہو گیا، کہنے لگا آقا اللہ نے آپ کو کیا حسن عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیسا خوبصورت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ بچہ جب گھر میں گیا تو باپ نے کہا اوہ میرا بیٹا اتنی دیر سے گھر واپس لوٹا ہے، تو وہ سودا بھی واپس نہیں لے آیا۔ کہنے لگے میں سودا تو کر کے آیا ہوں، سودا تو لے کے آیا ہوں۔ کہا دکھاؤ، ہاتھ تو تیرے خالی ہے، تیری جھولی تو خالی ہے، تیری گود تو خالی ہے، وہ سودا کیسا ہے جو نظر بھی نہیں آ رہا۔ کہنے لگا وہ بچہ ابا جان میں کیسے لفظوں میں بیان کرو، ہاں میں بیان کر سکتا ہوں لیکن تو اس سودے کو نہیں دیکھ سکتا۔ میں پیارے عربی مصطفیٰ کریم سے سودا کر کے آ گیا ہو، میں نے آقا کو مان لیا ہے، آقا نے مجھ پہ نگاہ رحمت بھی فرما دی ہے۔ پھر جب دوسرا دن آیا وہ بچہ اسی بہانے سے پھر آ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگا، حتیٰ کہ متواتر کئی دن گزر گئے۔ ایک وقت ایسا آیا وہ بچہ میرے مصطفیٰ کی محبت میں علیل ہو گیا، میرے آقا کے عشق کا مریض ہو گیا، چار پئی پہ پڑ گیا۔ اتنے میں باپ بھی سرانے بیٹھا ہے، بوڑھی میری بات سے منہ موڑ لیں گے، مجھ پہ غصہ کریں گے۔ بوڑھے باپ نے کہا ٹھیک ہے میں یہودی ہوں، تو جو بھی کہے گا میں تیری بات پہ عمل کروں گا۔ وہ یہودی کا بیٹا کہتا ہے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، نہ ریال چاہیے، نہ دینار چاہیے، اگر آپ سے ہو سکتا ہے جاؤ مسجد نبی سے پیارے مصطفیٰ کو بلا کے لے آؤ تاکہ آخری وقت آقا کا دیدار کر لو اور آقا کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دوں گا۔ او میری ملت کے نوجوانوں، چونکہ باپ تو وعدہ کر چکا تھا، وہ چلا گیا حضور اکرم کی خدمت میں۔ آقا جی میرے گھر میں آپ کا ایک محبت کرنے والا مریض موجود ہے، آپ سے عشق کا دم بھرنے والا ایک میرا آپ کا عاشق میرے گھر میں موجود ہے۔ میرے کریم آقا صحابہ کے ہمراہ اس یہودی کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور اس بچے کے سر کو پکڑ کے اٹھا کے اپنی گود میں رکھتے ہیں اور اس کے چہرے پہ
यूं यदुल्लाह वाले हाथ फेर के फरमाते बेटा तू क्या चाहता है। जब उस बच्चे को इफाका हुआ, वो पहले बेहोश था, जब वो होश में आया, जब उसने आंखें खोली तो सामने वद्दुहा वाला चेहरा चमकते हुए देखा। उसने रो रो के अर्ज किया का मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपकी गुलामी में दाखिल होना चाहता हूँ। प्यारे मुस्तफा ने उसे कलमा पढ़ाया, साहिब ईमान बना दिया। तो मेरे भाइयों, सबसे ऊंची शान वाले पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं। उस बच्चे की कितनी खुशबख्ती है, वो कितना सआदतमंद है जिसको मेरे करीम आका का दीदार भी हुआ है, वो आका की गोद में उसका सर भी मौजूद है। तो मेरे साथ मिलकर कहो कि सबसे ऊंची शान मदीने वाले की, सबसे बड़ा दरबार मदीने वाले का। लेके चलो अब लेके चलो मुझे लेके चलो, मैं हूँ यार मदीने। हम सारे मांगते हैं सरकार मदीने वाले के, तो मिल के पढ़ो ये मांगता है सरकार मदीने वाले का, ये मांगता है सरकार मदीने। मेरी मिल्लत के नौजवानों, करीम आका के प्यारे गुलामों, जब उस बच्चे ने कलमा पढ़ा तो वो साहिब ईमान हो गया, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हो गया। मेरे भाइयों, आखिरी वक्त कलमा पढ़ते हुए उसकी रूह परवाज कर गई। अब उसके बूढ़े बाप ने कहा आका जी बेटा बेशक मेरा है, अब ये गुलाम आपका है, आप इसे ले जाएं, आप गुस्ल दे, आप इसे कफन पहनाएं, आप इसका नमाज जनाजा पढ़ाए। मैं कहता हूँ वो बच्चा, वो आका का गुलाम कितना खुश नसीब है जिसको गुस्ल देने वाले सहाबा है, जिसका नमाज जनाजा पढ़ाने वाले इमामुल अंबिया है, जिसको लहद में उतारने वाले भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए एक जंग के मौके पे एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जख्मों से बड़े चूरो चूर है, खून निकल रहा है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा तो सिद्दीका करीब गई, फरमाने लगी बेटा पानी पीना है, पानी की प्यास लगी है। जी अम्मी मुझे प्यास लग चुकी है, मुझे पानी पिला दो, आपकी करम नवाजी होगी। जब उम्मुल मोमिनीन आयशा पाक ने वो पानी का प्याला करीब किया तो उसने कहा अम्मी मुझे ये पानी नहीं चाहिए, क्या तू ये चाहता है? वो कहने लगा अम्मी मेरे दिल की आरज़ू ये है, मेरे महबूब पैगंबर खुदा को बुला लो, चूंकि मेरी आखिरी घड़ी है, मेरा दिल ये चाहता है सरकार के कदमों मेरा सर हो, यूं रूह परवाज कर जाए, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे। यही है दिल की हसरत, यही आरज़ू है। अम्मी मैं पानी, दुनिया का पानी नहीं चाहता, मैं तो मुस्तफ़ा के चेहरे का दीदार चाहता हूँ, मैं आका के हुस्न को देखना चाहता हूँ, मैं आका के खूबसूरत चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। सैयदा आयशा पाक गई हुजूर करीम की खिदमत में, आका आपका मेहमान आपको याद कर रहा है। मेरे करीम आका तेज कदमों के साथ तशरीफ लाए, आए जल्दी से हजरत ज़ियाद बिन सकन के सर को उठाया, अपनी गोद में रखा उसने सर को, फिर नीचे रखा, हुजूर के तलवों से मस करने लगा, यूं सर मस करने लगा, माथा मस करने लगा, आंखें भी मस करने लगा, कहने लगा आका ये मेरे लिए बड़ा सरमाया हयात है, मेरे लिए बड़ी नेमत है, बड़ी दौलत है, आपके कदम है, मेरे लब है, मेरा दिल ये चाहता है आखिरी वक्त भी आपके कदमों को चूमते चूमते मेरी रूह परवाज कर जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर के गुलामों, खत्म नबूवत के बारे में एक बात सुन लो, गुफ्तगू समेटता हूं, बुलंद आवाज से नारा लगाओ,
بلند آواز سے کہو تاجدار ختم نبوت اللہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن کا نام ہے حبیب بن زید، مسلمہ کذاب نے جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا نا، حضور کریم نے ان کو وہاں پہنچایا، وہاں بھیجا پیغام دے کے۔ او میری ملت کے نوجوانوں، حضرت حبیب بن زید جب وہاں پہنچے، مسلمہ کذاب کو پتا چلا یہ آقا کا نوکر آیا ہے، آقا کا وفادار آیا ہے، غلام آیا ہے۔ اس نے پوچھا بتا ختم نبوت کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے اور میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید نے کہا، آپ نے فرمایا او مسلمہ جھوٹے، کان کھول کے سن لے، تو جھوٹا گئے، میرا نبی ختم نبوت میں سچا نبی ہے۔ نبی کے غلاموں توجہ سے سننا، اس نے جلاد کو حکم دیا، مسلمہ کذاب نے اس کا دایاں بازو قلم کر دو، جلاد نے دایاں بازو اڑا دیا۔ پھر اس مسلمہ کذاب نے پوچھا اب بتا میری نبوت کے بارے میں، وہ زبان سے کہنے لگا تو جھوٹا ہے، تیری نبوت بھی جھوٹی ہے، تیرا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، میرا پیغمبر بھی سچا ہے، میرے پیغمبر کی زبان بھی سچی ہے، میرے پیغمبر کا قرآن بھی سچا ہے، ختم نبوت بھی میرے پیغمبر کی ہے اور میرے پیغمبر کی ختم نبوت رہے گی۔ تو جھوٹا ہے، تو اپنی جھوٹے دعوے کرتا ہے۔ اللہ اس نے جلاد کو کہا اس کا دوسرا بازو بھی قلم کر دو۔ پھر اس نے پوچھا، پھر بھی آپ نے کہا میں سچے نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اور ختم نبوت تو میرے نبی کے سر پہ اللہ نے تاج سجایا ہے، تو جھوٹا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا اس کا ایک ٹانگ اس کے جسم سے جدا کر دو۔ پھر بھی آپ نے نبی کے سچے ہونے کی گواہی دی، حتیٰ کہ پھر اس نے کہا اب آخری بار اگر یہ میرے بارے میں نبی ہونے کی گواہی نہیں دیتا، اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ جب سر تن سے جدا کرنے کے لیے جلاد تلوار کو لے کے قریب بڑھا، پھر اس نے پوچھا مسلمان نے حبیب بن زید اب کیا کہتا ہے؟ کہنے لگے تو جھوٹا ہے، میرا نبی پیغمبر سچا ہے۔ بلند آواز سے جواب دیں تاجدار ختم نبوت۔ مزہ نہیں آیا؟ بلند آواز سے جواب دیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نوجوانوں، حضور کے غلاموں، وفادار بنو اور یاد رکھو حبیب بن زید نے یہ امت کو پیغام دیا ہے، بازو کٹوانا پڑے تو کٹوا لو، ٹانگیں دھڑ سے جدا کرانا پڑے تو کروا لو، جسم کا مسئلہ کرانا پڑے کرا لو، اگر وہ بوٹیاں بھی کھینچنے لگے کھینچ لے، جو کرنا چاہے کر لے، خون بہ رہا ہے تو خون کی پرواہ نہیں، کٹے ہوئے بازو کی پرواہ نہیں، کٹی ہوئی ٹانگوں کی پرواہ نہیں، لیکن ختم نبوت کی پرواہ ہے، ناموس رسالت کی پرواہ ہے۔ کیسا پہرا دیا ہے صحابہ نے، کیا عظمت ہے صحابہ کی، کیا جگر ہے صحابہ کا، کیسا پہرا ہے صحابہ کا۔ میری ملت کے نوجوانوں، جب یہ سر تن سے جدا کیا گیا، پھر سر تو نہیں ہلا سکتے، دھڑ سے سر سے جواب آتا ہے اور جھوٹا تیری جھوٹی خدائی، تیری نبوت جھوٹی ہے، تو اپنی زبان میں جھوٹا ہے، میرا پیغمبر سچا ہے۔ میرے پیغمبر کی نبوت بھی سچی ہے، ختم نبوت بھی میرے نبی کی برحق ہے۔ میرے بھائیوں پھر سنو، آج آپ بھی ماؤں والے، میں بھی ماؤں والا، لیکن بات اتنی سی ہے، آج جس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، صحابہ گئے، انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں ان کی ماں کا کتنا صبر ہے، دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ کہنے لگے حبیب بن زید کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہا پہلے ہاتھ قلم، بازو قلم کیے گئے، پھر ٹانگیں دھڑ سے جدا کی گئی، پھر سر قلم کیا گیا، سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ تو ماں نے روئی نہیں، واویلا نہیں کیا، سر کو بھی نہیں کی اور گریبان نہیں پھاڑا، کپڑے نہیں پھاڑے، بلکہ کہنے لگی ھذا الیوم ارضعتہ، لھذا الیوم ارضعتہ۔ لوگو تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میرے صبر کو آزمانا چاہتے ہو،
میں نے حبیب بن زید کو اس لیے تو دودھ پلایا تھا. نہیں سمجھے. کہا میں نے حبیب بن زید کو اس لیے تو دودھ پلایا تھا تاکہ وہ میرے رسول کی ختم نبوت کا پہرا دے. لوگو وفادار غلام بنو. ختم نبوت کی باری آئے گی, ناموس رسالت کی باری آئے گی. انشاءاللہ سنی آگے ہوں گے. انشاءاللہ ہر میدان میں آپ کو سنی نظر آئیں گے. انشاءاللہ رہیں گے سنی, مریں گے سنی, قیامت کے دن اٹھیں گے بھی سنی. لیکن بات اتنی سی ہے, میلاد کے موقع پہ گفتگو ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں, حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو میلاد کے لیے گھر چھوڑ کے آتا ہے, بیوی بچے دکان کو کاروبار کو چھوڑ کے آتا ہے, آ کے میلاد مصطفیٰ کی محفل میں ذکر رسول سننے کے لیے حضور کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے, فرماتے فقد قصدا روضۃ من ریاض الجنہ, وہ یوں سمجھے جیسے میں جنت کی کیاریوں میں بیٹھ چکا ہوں. میں جنت کی کیاریوں میں بیٹھ چکا ہوں, میں جنت میں آ کے بیٹھ چکا ہوں. چونکہ یہ ذکر رسول کی محفل ہے, آقا کے میلاد کی محفل ہے. ماشاءاللہ حضور کے ذکر کی محفل ہے. لیکن میرے دوستو بزرگوں, آج ہم یہ سمجھتے ہیں جو رات کو ہم محفل سجاتے ہیں یہ میلاد کی محفل ہے. میرے بھائیوں, یہ نماز کیا ہے؟ نماز بھی میلاد مصطفیٰ ہے. بولو, نماز بھی میلاد مصطفیٰ ہے. آپ پوچھو گے دلیل, تو اس کی دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں. جب تشہد میں بیٹھتے ہیں نا, پھر کیا پڑھتے ہیں؟ ہر نمازی سے آپ سنو گے, پھر وہ یہ پڑھتا ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ یا ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ نماز بھی میلاد مصطفیٰ ہے, اور حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنا یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہے. سموار کے دن روزہ رکھنا یہ بھی میلاد مصطفیٰ. کہو سبحان اللہ. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں مولانا آقا کریم نے سموار کے دن میلاد کے دن روزہ رکھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہے. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے, تم اس کو عید کہتے ہو تو یہ کیسے عید ہے؟ اس میں نماز تو نہیں پڑھتے. چونکہ عید والے دن روزہ نہیں رکھا جاتا, پھر آپ روزہ بھی رکھتے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کو دلیل بتا دیتا ہوں. کہنے لگے بتا دو, وہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا جمعہ کا دن کیا ہے مولانا؟ وہ کہنے لگے جمعہ کا دن عید کا دن ہے. میں نے کہا میں بتاتا ہوں, حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی جمعہ کا دن ہے, آدم کے وصال کا دن بھی جمعہ کا دن ہے, اور مسلمانوں کی عید کا دن بھی جمعہ کا دن ہے. میں نے کہا جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کہا جی رکھ سکتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا تم نے, اگر جمعہ کے دن عید کا دن ہے روزہ رکھ سکتے ہیں, تو سوموار کے دن بھی حضور کی عید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں. اور یہ حضور نے روزہ خود رکھ کے دکھایا ہے. روزہ رکھنا بھی میلاد مصطفیٰ ہے. اور محفل میں آئے ہو, حضور کے غلام بن کے جاؤ, وفادار بن کے جاؤ, ختم نبوت کا نعرے لگانے والوں. اور یہ داڑھی, اگر حضور کے میلاد کی محفل میں, ذکر رسول کی محفل میں آئے ہو, بیٹھے ہو, یا اللہ اور اللہ کے فرشتے موجود ہیں جو دیکھ رہے ہیں, آج وعدہ کرو کہ انشاءاللہ میلاد کی برکت سے ہم حضور کی سنت کو چہروں پہ سجائیں گے. لیکن یہ ہے میلاد مصطفیٰ, چہرے پہ سنت مصطفیٰ سجاؤ. اور میلاد مصطفیٰ کا پیغام کیا ہے؟ حضور کی ذات کو بھی مانو, بات کو بھی مانو, کم نہیں تولنا, جھوٹ نہیں بولنا, اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ بھی نہیں دے سکتا. بھائی ایسا سب نہیں کرنا, چونکہ یہ میلاد مصطفیٰ کے والے آقا کا پیغام ہے. حضور کی ذات کو بھی ماننا ہے, حضور کی بات کو بھی, بولو حضور کی بات کو بھی ماننا ہے. کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود پڑھا کرو, چونکہ یہ ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے, حضور کی ولادت کا مہینہ ہے.
اس میں درود پاک پڑھنا چاہیے. آخری بات گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے آقا کی ولادت کا وقت ہے. میرے آقا ولادت کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبین نیاز جھکائی اور سجدہ فرمایا. سجدہ فرما کے دعا مانگی, اللہم اغفر لی امتی, اللہم رب حب لی امتی, اللہم اہد امتی. الہ العالمین میری امت کی بخشش کا فیصلہ فرما, میری امت کی مغفرت کا فیصلہ فرما, میری امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما. میلاد کی محفل میں بیٹھنے والوں ایک جملہ سن کے جاؤ. جو کریم آقا میلاد کے موقع پہ ہم گناہگاروں کو نہیں بھولے, وہ محشر کے میدان میں ہم گناہگاروں کو کیسے بھولیں گے؟ وہ محشر کے میدان میں کیسے بھولیں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں قیامت جس کو کہتے ہیں وہ عید ہے اہل سنت کی. ادھر دیدار رب ہوگا, ادھر ہوگی سورت محمد کی. وما علی الا البلاغ المبین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو. تاجدار حرم اے شہنشاہی, تم پہ ہر دم کروڑو درود اور سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑو درود اور سلام. تیری یادوں سے معمور سینہ رہے, تیری یادوں سے معمور سینہ رہے, لب پہ ہر دم مدینہ